بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے قصور سے ہمیں خط لکھا ہے جناب حسن محمود صاحب نے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کا ذکر اگرچہ قرآن مجید میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت بھی ہو چکا ہوتا ہے اور بازاروں میں اسی طرح رونق اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں میں، دفتروں میں اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے۔ ان کے لیے کیا تعلیم ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کی طرف سے تو ہر نماز کو ادا کرنے اور اس کو قائم کرنے کا اہتمام، باقاعدہ اس کا حکم ملا ہے، اور کتنی ہی بار نمازوں کو قائم کرنے یا نمازوں کو ادا کرنے کا جو ہم معنی استعمال کرتے ہیں، اور قائم کرنے کی تفصیلات اگرچہ الگ بتائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نماز ادا کرنے اور نماز کا ایک نظام قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن ان نمازوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کا خصوصی ذکر باقاعدہ ایک سورت کے نام پر ہمیں عطا کیا گیا، اور اس سورت میں اس کیفیت کو بھی بتایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ہوئی، اور جس کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کا اسے ذریعہ بنا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں اور ایک قریب کے زمانے تک بازاروں میں جو چہل پہل ہوتی ہے، اور اس میں لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، اذانیں جب دی جاتی تو اگر پورے مارکیٹ میں اور پورے بازار میں ایک شور و غوغا ہے اور ایک ہلہ گلہ ہو رہا ہے تو بعض اوقات اذان سنائی نہیں دیتی تھی، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا اور عرب ملکوں میں اور جس خطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ، تو اس میں تجارتی قافلے کبھی کبھار ایک خاص مدت کے بعد آیا کرتے تھے، اور اس کی تلاش اور اس کا انتظار بہت سے لوگوں کو ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ تجارتی قافلہ آتا تو لوگ چیزوں کو اور مال و دولت کو خریدنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے دوڑ پڑتے۔ اس کی ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ بہتر مال زیادہ مقدار میں خرید سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ اچانک شور مچا کے قافلہ آ گیا ہے، تجارتی قافلہ جو ہے وہ کہیں سے، اور بہت سارے جو لوگ تھے جو مسجد میں موجود تھے وہ اچانک ان میں سے کچھ باہر نکل گئے اور تجارتی قافلے کو دیکھنے کے لیے یا اس میں مال کا انتخاب کرنے کے لیے۔ جو ابتدا میں لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا وہ مرتبہ انہیں حاصل نہیں تھا، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے غالباً انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خطبہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ باہر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ سرزنش کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تعلیم جو دی جا رہی تھی وہ یہ کہ نماز جمعہ کوئی عام نماز نہیں ہے، اور یہ جمعے کا وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ بطور خاص اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کو ادا کرنا یہ لازمی ہے، اور جان بوجھ کر اس میں کوتاہی برتنا یا اس کو ادا نہ کرنا اس کی سخت وعید ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ جب بھی تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اور جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر دوبارہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پہ چلے جاؤ، پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر، اللہ کا فضل بھی تلاش کرو اور ذکر کو نظر انداز مت کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں باقاعدہ حکم ملتا ہے، تعلیمات ملتی ہیں۔ آپ نے ایک بار یہ بھی فرمایا کہ نماز جمعہ کے دوران جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوئے تو میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بنا کے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، یا اس طرح کے کلمات ملتے ہیں ہمیں۔ گویا کہ اس بات کو سختی سے بتایا گیا کہ جو لوگ نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے
انہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کس قدر ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک سنت متواترہ ہے، یعنی ایک ایسی سنت ہے جس پر صدیوں سے عمل ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں تشریف لائے، جب سے نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا، آج تک دنیا کی کوئی ایسی قابل ذکر مسجد نہیں ہے جہاں نماز جمعہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان معاشرہ ہے، اور خاص طور پر مسلم اکثریت کا وہ علاقہ کہ جو کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جو ملک اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتا ہو، معاشرہ مسلمان معاشرہ بھی ہو، مسجدیں بھی موجود ہوں، مسجدوں میں سہولتیں بھی موجود ہوں، اذان بھی سنائی دے جائے، اس کے باوجود اگر کوئی اہل ایمان میں سے کوئی شخص بغیر کسی عذر کے اپنے دفتر میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے کارخانے میں کام کرتا رہے، یا دیگر جو مصروفیات ہیں وہ اس میں مصروف رہے، اور بالکل توجہ نہ دے کہ نماز جمعہ کے لیے باقاعدہ پکارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی گئی ہے، تو یقیناً یہ بہت گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑ کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز جمعہ ادا نہ کرنے کی بعض ایسی سہولتیں یا بعض ایسی مجبوریاں جس کی بنا پر اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ نماز ظہر ادا کر لے گا۔ کوئی شخص حالت سفر میں ہے، وہ مسجد میں باقاعدہ کہیں اتر کے نماز ادا نہیں کر پا رہا، تو وہ نماز ظہر ادا کر لے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جس کی چوکیداری اور جس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ مامور ہیں، اور وہ اس وقت اس مقام کو خالی چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو اس لیے وہ بعد میں نماز ظہر ادا کریں گے۔ اس وجہ سے جہاں بھی نماز جمعہ باقاعدہ اس کی سہولت موجود ہو، تو وہاں کے اہل ایمان کو نماز جمعہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دفاتر بند ہو جانے چاہیے، کام چھوڑ دیے جانے چاہیے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس عبادت کو مکمل کیا جائے، اور اس بات کا ثبوت فراہم کیا جائے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کو ہم نے پہلے سنا پھر مانا، اور اس کے مطابق ہم تیرے لیے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ البتہ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جن اداروں میں اس بات کی سہولتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان اور پاکستان جیسے بہت سارے ممالک جہاں ایک سے زیادہ مساجد اور قریب قریب میں مساجد پائی جاتی ہیں، تو وہاں نماز جمعہ کے اوقات میں تھوڑا بہت فرق بھی پایا جاتا ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ بعض مسجدوں میں نماز جمعہ کے اوقات میں ہمیں فرق بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ اس بات کو اختیار کرنا چاہیں، مثلا جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں کی حفاظت کے لیے چوکیدار، وہاں کے پولیس، وہاں کے جو آرمی آفیسرز یا سپاہی یا اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر مامور کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ دکانداروں میں بھی کچھ ایسے مقامات کہ جہاں حفاظت کی ضرورت کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگ گئی ہیں، تو وہ ایک وقت میں باقی لوگ جو نماز ادا کر کے واپس آ گئے ہیں، تو اب یہ کسی اور مسجد میں نماز جمعہ ادا کر لیں، اور اگر ایسی سہولت موجود نہیں ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا وہ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز جمعہ نہ ادا کرنا، یہ اللہ کی صریحاً نافرمانی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار جو ہے وہ نماز جمعہ چھوڑ دیا تو نفاق کی ایک حالت میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور 3 جمعے بغیر کسی عذر کے اگر اس نے ادا نہیں کیے تو وہ نفاق کے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اور جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت ہو تو اپنے ہر کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان مسجدوں کا رخ کیا جائے کہ جس میں نماز جمعہ کا اہتمام ہو رہا ہے۔